بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو 125 آیات مبارکہ بقرہ کی اس کی بقیہ تفسیر عرض کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد جت کو تحصیل محل سے ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا چینل کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، اور دوسرا ہے میرا چینل کرمانی ٹی وی 3، اس پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تیسرا میرا چینل ہے کرمانی اکبر کرمانی۔ ان تینوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، ویڈیو سننی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے۔ میرے دوستو، ہر انسان کے کان تک اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ امام ابن ابی داود رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مردودیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مقام کے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی جو مقام ابراہیم ہے، تو کتنا اچھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل فرمایا، یعنی شان نزول۔ پہلے مقام ابراہیم بیت اللہ شریف کے قریب تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موجودہ جگہ میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رائے قائم کرتے تھے، ان کے مطابق قرآن مجید نازل ہو جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دوسرا، وہ جس طرح خواہش کرتا، قیاس کرتا، اس طرح ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں میں ہاں ملا دیتا، اسی طرح فرمان بھیج دیتا۔ تو اس ثابت ہوا کہ قیاس بھی جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ جو قیاس کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ غلط ہے، تو ان کا یہ آیات مبارکہ کی جو میں تفسیر کر رہا ہوں ان کا رد جو ہے نکلا۔ امام ابن مردودیہ نے حضرت عمر بن میمون عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ سے روایت کیا، وہ مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر کھڑے نہ ہوں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ عرض کی، کیا ہم اس کو جائے نماز نہ بنا لے؟ پر تھوڑا وقت گزرا کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دی۔ حضرت امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مصنف میں لکھتے ہیں، اور دارقطنی نے اپنی کتاب الفراد میں، اور ابو میسرہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رب کے خلیل کا مقام ہے، یہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، کیا ہم اس کو جائے نماز نہ بنا لیں؟ اس وقت مذکورہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ میں ہر اینگل سے ہر روایت پیش کر رہا ہوں، شان نزول واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز با مصلی بناؤ، ساتھ کھڑے ہو کر امام کعبہ جو ہے وہ نماز پڑھائے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم جس کا ذکر اس آیات مبارکہ میں کیا گیا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہ وہی ہے جو مسجد میں ہے۔ کثرت کے بعد پورے حج کو مقام ابراہیم بنا دیا گیا۔ امام عبد بن حمید اور ابن
جو ہے ابن حاتم نے اس حدیث کو لکھا ہے اور روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم تمام حرم ہے، یعنی مقام ابراہیم جو ہے تمام حرم ہے، تمام خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ امام ابن سعد ابن منظر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم آسمان سے اتارا گیا۔ امام ابن ابی حاتم نے اور الزرقی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت تھا، اس کا نور ختم کیا گیا، اگر یہ نور ختم نہ کیا جاتا تو زمین و آسمان کا مابین روشن ہوتا، اور رکن بھی اسی طرح ہے، الرکن میں بھی اسی طرح ہے جو میں نے حوالہ دیا۔ امام ترمذی نے ابن حبان، حاکم، بہقی دلائل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرکن اور المقام دونوں جنت کے جو ہے یواقیت میں سے ہے، دو یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق اور مغرب کے مابین کو روشن کر دیتے۔ یہ جامع ترمذی میں موجود ہے اور جلد اول ہے، صفحہ نمبر 107 ہے، مطبوعہ فروخیہ کتب خانہ ملتان سے یہ چھپی گئی ہے۔ امام حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن اور مقام جنت کے یواقیت میں سے دو یاقوت ہیں۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے، عبارت دی ہے، یہ مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 458 میں مطبوعہ کتب یہ عزیز محترم جو ہے اس میں موجود ہے۔ امام عبد بن حمید ابن منظر اور ابی ابن حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پتھر کو اللہ تعالیٰ نے نرم کیا اور رحمت بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے شعب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکن اور مقام جنت کے یاقوت سے ہے، اگر ان کو انسانوں کی خطائیں نہ چھوتی تو یہ مشرق اور مغرب کا مابین روشن کر دیتے اور اس کو کسی مصیبت زدہ یا بیمار نے نہیں چھوا مگر اسے شفا ہو گئی۔ نمبر جو میں نے یہ لکھا ہے تفسیر کرمانی، اس کا حوالہ دیا ہے، یہ میرے دوستو تفسیر جو ہے کرمانی جلد اول 125 آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے، شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 449 میں حوالہ موجود ہے۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کیا، اگر اس کو جاہلیت کی نجاستیں نہ چھوتی تو اس کو مصیبت زدہ نہ چھوتا مگر اس کو شفا ہوتی، اور اس کے علاوہ زمین پر جنت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی شعب الایمان میں موجود ہے۔ امام الجندی نے فضائل مکہ میں لکھا ہے اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بھی کیا، فرماتے ہیں کہ رکن اور مقام جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں۔ امام الارزقی نے تاریخ مکہ میں اور جندی نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز حجر اور مقام احد پہاڑ کی مثل آئیں گے، اور ان کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 ہونٹ ہوں گے، بلند آواز کے ساتھ منادی کریں گے، آواز دیں گے اور اس شخص کے لیے گواہی دیں گے جس نے ان کے ساتھ وفا کے ساتھ موافقت کی ہوگی۔ امام ابن ابی شیبہ نے ابن زبیر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کو چھو رہے ہیں، فرمایا تمہیں ان کا حکم نہیں دیا گیا، تمہیں صرف ان کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام عبد بن حمید ابن جریر اور المنظر اور
زرکی نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مقام کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ اس کو چھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس امت کے کچھ ایسے تکلفات کیے ہیں جو پہلی امتوں نے نہیں کیے۔ ہمیں بعض لوگوں نے بتایا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی اور انگلیوں کے نشان دیکھے تھے، بس اس امت نے اس کو چھو چھو کر ان نشانات کو مٹا دیا۔ یہ حوالہ تفسیر تبری میں ہے، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ آیات یہی 125 کی تفسیر کرتے ہوئے جلد اول اور صفحہ نمبر 820 میں موجود ہے حوالہ جو میں دے رہا ہوں۔ امام زرکی نے نوفل بن معاویہ دہلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے عبد المطلب کے عہد میں مقام کو المہاد کی صورت میں دیکھا تھا۔ ابو محمد خزائی فرماتے ہیں کہ جو ہے مباد سے مراد سفید موتی ہے، المباد کی شکل میں نے دیکھا، فرماتے ہیں۔ ابو محمد خزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ المہباد سے مراد سفید موتی ہے۔ امام زرکی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نشان کے مطابق پوچھا جو مقام پر تھا، یعنی مقام ابراہیم مصلی کی بات کر رہا ہوں، مقام تھا، تو انہوں نے فرمایا یہ پتھر پہلے بھی اسی کیفیت میں تھا جیسا کہ آج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنانے کا ارادہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں اعلان حج کرنے کا حکم فرمایا تو آپ مقام پر کھڑے ہو گئے، یعنی مقام ابراہیم مصلی کی بات کر رہا ہوں، اسی مقام پر کھڑے ہوئے۔ یہ مقام بلند ہوا حتیٰ کہ تمام پہاڑوں سے بلند ہو گیا۔ بس آپ نے نیچے دیکھا تو فرمایا لوگو اپنے رب کا حکم قبول کرو، بس لوگوں نے اس کو قبول کیا، بس لوگوں نے کہا اولئک اللہم لبیک، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر اس پتھر پر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا بس آپ دائیں بائیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے لوگوں کو اپنے رب کا حکم قبول کرو، اور جب آپ فارغ ہوئے تو انہیں مقام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ابراہیم مصلی نازل فرمایا اور اسی کے متعلق میں تفسیر کر رہا ہوں۔ بس آپ نے اسے اپنے سامنے رکھا، آپ دروازہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جبکہ وہ آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ یہ آپ کا قبلہ رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے دروازہ کی طرف اس کے سامنے نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ آپ ہجرت سے پہلے اور کچھ وقت ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبلہ کی طرف آپ کو پھیرنا فرض فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسرے انبیاء کا پسندیدہ تھا۔ بس مدینہ میں رہتے ہوئے آپ میزاب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ کے مکہ تشریف لائے، خلیل کی بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم کی، تو جب تک مکہ میں رہے مقام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ امام سعید بن منصور اور ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مصلی کا معنی مدعی روایت کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے یہ سنن سعید بن منصور جلد 2 صفحہ نمبر 69 اور حدیث نمبر ہے 214، اس میں موجود ہے حوالہ جو میں نے دیا ہے۔ امام زرکی نے کثیر بن ابی کثیر بن مطلب بن ابی وداع سہمی عن ابی عن جدہی کے سلسلے سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سیلاب باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوتے تھے، ان پانی کے جو ریلے آتے ہیں سیلاب آتا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بلند بند نہیں باندھا تھا، سیلاب آتے تو وہ مقام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے اور بعض اوقات اس کو کعبہ قریب کر دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نبشل کا سیلاب آیا تو وہ بھی مقام
को अपनी जगह से बहा कर ले गया। जो पत्थर है मकाम इब्राहिम है, जहाँ पर शीशा आजकल लगा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। उस पत्थर को बहा कर ले गया, हत्ता कि मकाम मक्का की निचली तरफ पाया गया। फिर उसको वहाँ से उठा कर लाया गया और काबा के गिलाफों के साथ बांध दिया गया। उनके मुतल्लिक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा गया तो आप माह रमज़ान शरीफ में घबराए हुए तशरीफ़ लाए, जबकि मकाम की जगह भी सैलाब ने ख़त्म कर दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को बुलाया और अल्लाह का वास्ता देकर उस बंदे मुतल्लिक़ पूछा जो इस मकाम की जगह जानता हो। मुतलब बिन अबी वदा ने कहा कि अय अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसके मकाम का इल्म है, मुझे इसके मुतल्लिक़ पहले भी यही अंदेशा था, इसलिए मैंने पैमाना के साथ उसकी जगह से रुकन तक और उसकी जगह से बाबुल हिजर तक और उसकी जगह से जमजम तक ही पमैश की थी और वही पमैश मेरे पास घर में मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तो मेरे पास बैठ जा और कोई दूसरा आदमी भेज दो जो वहाँ से पमैश उठा कर ले आए। जब वही पमैश लाई गई तो वही पमैश उसकी जगह पूरी हुई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से पूछा और उनसे मशवरा किया तो सब ने कहा यही मकाम है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यकीन हो गया तो उसे नस्ब करने का हुक्म दिया। पहले उसका मकाम बैतुल्लाह के करीब था, फिर उसे तब्दील कर दिया, फिर आज तक उसी मकाम पर है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मकाम इब्राहिम जो था वो पत्थर उसी मकाम पर रखा है। इमाम ज़रकी ने सुफियान बिन उयैना अन हबीब बिन अशरस की तरीके से रवायत किया, फरमाते हैं कि मक्का के बलाई इलाका में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है बंद बांधने से पहले उम्मे नबशल के सैलाब ने मकाम इब्राहिम को अपनी जगह से हटा दिया था और किसी को मालूम न था कि इसका असल मकाम कौन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और पूछा कि कौन उसकी जगह को जानता है। अब्दुल मुत्तलिब बिन अबी वदा ने कहा अय अमीरुल मोमिनीन, मैंने पैमाना के साथ उसकी पमैश की हुई है, मुझे उसका यही अंदेशा पहले ही था, इसलिए मैंने हिजर असवद से मकाम तक, रुकन से मकाम तक और काबा की तरफ से सब पमैश कर रखी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वो पमैश ले आओ। वो पमैश ले आया तो उसके मुताबिक मकाम को अपनी जगह रखा गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैलाब को रोकने के लिए बंद बांधा दिया गया था, यानी बंद बांध दिया। हज़रत सुफियान ने फरमाया ये बात हमें हशाम बिन उरवा ने अपने बाप से रवायत की है। मकाम इब्राहिम पहले बैतुल्लाह के एक कोना में था, फिर उस मकाम पर रखा गया जिस पर अब है। लोग जो कहते हैं कि फलां जगह पर था, ये दुरुस्त बात नहीं है। असल मकाम यही है जहाँ अब है। सैलाब ने उसे अपनी जगह से दूर कर दिया था, लोगों ने काबा के साथ रख दिया था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असल मकाम तलाश करके अपनी जगह पर रखवा दिया था। इमाम ज़रकी ने इब्न अबी मलीका रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया, फरमाते हैं कि मकाम इब्राहिम जहाँ अपना अब है ज़माने जाहलियत में भी यहाँ ही था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के दौर में भी यही रहा, मगर सैलाब ने खिलाफत उमर के ज़माने में उसे अपनी जगह से हटा दिया था। फिर लोगों ने उसे काबा के साथ रख दिया, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और अपने लोगों की मौजूदगी में उसे अपनी जगह पर लौटा दिया। दुर मंसूर में ये हवाला मौजूद है। इमाम बैकी ने अपनी सुनन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मकाम इब्राहिम बैतुल्लाह शरीफ के मुत्तसल था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पीछे कर दिया। इमाम इब्न साद ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत किया, फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया कि कौन है जिसे मकाम इब्राहिम का असल मकाम मालूम हो। मैं वो रवायात पेश कर रहा हूँ कि जो मकाम इब्राहिम के मुतल्लिक़ हैं। तो अबू वदा बिन ज़ुबैर सहमी ने कहा कि अमीरुल मोमिन, मैंने दरवाज़े तक उसका अंदाज़ा किया था, इसी तरह रुकन और रुकन असवद के तक और जमजम तक उसकी पमैश की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वही पमैश ले आओ। वो ले आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी पमैश के मुताबिक मकाम इब्राहिम को अपनी जगह पर रख दिया।
امام حمیدی اور ابن نجار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ کے طواف کے ساتھ چکر لگائے پھر مقام ابراہیم مصلی، یعنی ابراہیم وتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے پیچھے اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرے اور زمزم کا پانی پیے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا، خواہ وہ کسی مقدار کو بھی پہنچے ہوئے ہوں۔ امام زرکی نے عمر بن شعیب عن جدہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بیت اللہ کے طواف کا ارادہ کرتا ہے تو رحمت الہی میں گھس جاتا ہے، جب داخل ہوتا ہے تو رحمت الہی اسے گھیر لیتی ہے، پھر ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 500 نیکیاں لکھتا ہے اور 500 برائیاں ساکت یعنی مٹا دیتا ہے اور 500 درجات بلند کرتا ہے۔ پھر جب وہ طواف سے فارغ ہوتا ہے اور مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعتیں نماز ادا کرتا ہے، یعنی مقام سے پیچھے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا، یعنی پیدائش کے وقت جس دن اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، اور اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ رکن پر اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نئے سرے سے عمل شروع کر، گزشتہ تیرے گناہ معاف ہوں گے، اور اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، 70 آدمیوں کی سفارش کر۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے تو بیت اللہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ فتح مکہ کے دن کا واقعہ ہے۔ یہ حوالہ میں نے سنن ابو داؤد بافی رفع الید میں موجود ہے، اور دوسرا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ امام بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں یہ بھی سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ امام زرکی نے طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حتیم وہ ہے جو خانہ کعبہ کی جگہ چھوڑی گئی ہے، چھوٹی سی دیوار ہے اور یہ اس کو حتیم بولتے ہیں۔ پہلے یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میرے جو بندے آئیں گے وہ ان کی خواہش ہوگی کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں، تو اندر تو نہیں جا سکے کہ دروازہ اونچا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ یا آج کل کے جو بادشاہ اندر کسی کو نہیں جانے دیتے، صرف بادشاہوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جگہ رکھ دی اور وہاں کر لوگ نماز پڑھتے ہیں حتیم میں، تو سمجھو کہ وہ کعبہ کے اندر ہی پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، زرکی نے جو حوالہ دیا میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے اس کا بھی میں نے حوالہ دیا، اور پھر اس کے بعد زرکی نے وہ حوالہ دیا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت میں نے کہا کہ وہ حتیم میں جو ہے وہ نماز پڑھنے سے مکہ اپنا کعبہ کے اندر پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، تو اس بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، سایہ سمٹا اور مجلس ختم ہو گئی، اور تو ہم نے ایک سانپ کی چمک دیکھی جو بنی شیبہ کے دروازے سے آیا تھا۔ لوگ اس کو دیکھنے لگے، اس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر مقام کے پیچھے اس نے 2 رکعتیں ادا کی۔ ہم اس کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا، اے عمرہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت کو پورا فرما دیا اور ہماری زمین میں غلام اور نادان بچے ہیں اور ہمیں اس کے متعلق تو اس سے خطرہ ہے۔ اس نے بطحا کے ٹیلا کی طرف اپنے سر کو اکٹھا کر کے ٹیلا بنایا، پھر اس پر اپنی دم رکھی اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا حتیٰ کہ ہمیں نظر نہ آیا۔ زرکی نے ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جنوں میں سے ایک عورت وادی ذی طویٰ میں رہتی تھی، اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس سے بہت عجب
جو ہے محبت کرتی تھی، وہ لڑکا اپنی قوم میں شریک تھا، اس نے نکاح کیا، پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا۔ جب اس کی شادی کا 7واں دن تھا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اے امی جان، میں دن کے وقت کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا مجھے تجھ پر قریش کے جو ہے کا خوف ہے، لوگوں کا خوف ہے۔ اس نے کہا، میں سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ ماں نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے سانپ کی صورت میں اختیار کی جننے اور کعبہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے طواف کے ساتھ چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کیے۔ پھر وہ واپس آیا تو اس کے سامنے بنی سہم کا ایک جوان آیا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ مکہ میں ایک جو ہے غبار اڑا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ابو طفیل نے کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ غبار کسی عظیم جن کی موت کے وقت اٹھتا ہے۔ بس بنی سہم نے اپنی زمین پر صبح کے وقت بہت سے مردہ افراد دیکھے جنہیں جنوں نے قتل کیا تھا۔ ان میں 70 گنجے بوڑھے تھے جو اس نوجوان کے علاوہ تھے۔ امام زرکی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا شہر نہیں جانتا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا سوائے مکہ کے۔ فرمایا واتخذوا ابراہیم مصلی، فرمایا کہ مکہ میں 15 مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم کے پاس، میزاب کے نیچے، رکن یمانی کے پاس، صفا مروہ پر، صفا مروہ کے درمیان رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، کعبہ کے اندر جو ہے منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اور تینوں جمرات کے پاس۔ اب میں آپ کو وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم کی تفسیر کرتا ہوں۔ امام ابن جریر نے طبری میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم کا یہ معنی روایت کیا ہے، ہم نے ابراہیم کو حکم دیا۔ یہ تفسیر طبری میں ہے، زیر آیات 125 جو میں عرض کر رہا ہوں، اور جلد جو ہے 2 ہے اور صفحہ نمبر 621 میں موجود ہے جو میں نے حوالہ دیا۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انطاہرہ بیتیہ کے متعلق فرماتا ہے، انطاہرہ بیتیہ کی روایت کرتا ہے متعلق کہ میرے گھر کو بتوں سے پاک کر دو، یعنی اس کا معنی ہے کہ میرے بیتیہ کا معنی بیتی، میرا گھر طاہرہ پاک، میرے گھر کو پاک کر دو۔ کیا مٹی گرد و غبار سے پانی، جس طرح آج کل ریفر وغیرہ مار رہے ہیں، صفائی کرو جھاڑو سے، جس طرح بھی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں نہیں، بتوں سے، لات عزا وغیرہ جو تھے ان بتوں سے پاک کر دو، ان کو گرا دو۔ تو میرے دوستو اس کا متعلق میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان طاہرہ بیتیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر کو بتوں سے پاک کر دو۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قول کے تحت روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو بتوں، شکوک و شبہات، جھوٹ اور جس سے اور ان سے یعنی پاک کر دو۔ امام عبد حمید ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو بتوں، شرک اور جھوٹ سے پاک کرو۔ یہ حوالہ جو میں دیا ہے یہ بھی طبری میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو رکوع اور سجود کے متعلق عرض کروں، کیونکہ رکوع کا سجود ہے، اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اس سے مراد نماز ہے، رکوع ہم رکوع کرتے ہیں، سجود سجدہ میں جاتے ہیں، اسی کے متعلق یہ آیات مبارکہ ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ طواف کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ رکوع سجود کعبہ میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب بیٹھتا ہے تو عاکفین میں سے ہوتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والے کو عاکفین کہتے ہیں۔ عاکفین عاکف کی جمع ہے، یعنی معتکف، اعتکاف کرنے والا۔ اور جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ورک کا اس سجود میں سے ہوتا ہے، یعنی رکوع کرتا ہے نماز میں اور سجدہ کرتا ہے، یہی اس کا معنی ہے، اس کی تفسیر یہی ہے۔ امام ابن حمید نے سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں طہارت کی حالت میں بیٹھے وہ معتکف ہے حتیٰ کہ وہ مسجد پاک سے نکل جائے۔ امام ابن حمید ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبید بن عمیر سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں امیر سے بات کر کے مسجد حرام میں سونے والوں کو منع کروں، کیونکہ یہ مسجد میں جنبی ہوتی ہے اور بے وضو ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تو ایسا نہ کر،
کیونکہ عبداللہ بن عمر سے ایسے لوگوں کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ عاکفون ہیں، یعنی معتکف ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، کیونکہ عاکفین کا معنی ہے رکوع سجود کے سے پہلے۔ امام ابن ابی شیبہ نے ابو بکر بن ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ طواف افضل ہے یا نماز؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل مکہ کے لیے نماز افضل ہے اور باہر سے آنے والوں کے لیے طواف افضل ہے۔ یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں عزیزان محترم، یہ تبری میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ مسافروں کے لیے میرے نزدیک نماز سے طواف افضل ہے۔ اور ابن شیبہ نے مجاہد سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے نماز افضل ہے اور اہل عراق کے لیے طواف افضل ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے حجاج کے بارے میں یاد کرتا ہوں کہ حجاج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے طواف افضل ہے اور اہل مکہ کے لیے نماز افضل ہے۔ امام ابن ابی شیبہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حج کے بعد عمرہ سے طواف افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے نزدیک 13 طواف کرنا عمرہ کے طرف سے افضل ہے۔ عزیز محترم، مصنف ابن شیبہ میں نے ان سے بھی حوالے دیے، اور جو میں نے آخری حوالہ دیا میرے دوستو وہ ہے مسلم شریف کا، باب مسلم شریف کا ہے فضل الحد، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ کے متعلق تفصیل عرض کروں گا اگر زندگی باقی نے ساتھ دیا، اگر زندگی نہ دیا تو پھر اللہ ہی مالک ہے۔ اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور اکبر کرمانی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے اور ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔